السلام علیکم۔ بس میں حرف و حکمت میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم میر تقی میر کی مشہور زمانہ غزل کا فکری اور فنی جائزہ لے رہے تھے۔ یہ مقبول عام غزل پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے میر کے 5ویں دیوان سے ماخوذ ہے۔ اس غزل میں روانی موسیقیت تال پائی جاتی ہے۔ اس غزل میں محبت کے مختلف رنگ دکھائی دیتے ہیں۔ عاشق کی سادگی، محبوب کی لاپرواہی، ستم ظریفی اور عاشق کی خود اذیتی اس غزل کے بنیادی موضوعات ہیں۔ آج ہم اس غزل کے 2 مایہ ناز اور گہرے مفہوم کے حامل اشعار کی تفصیلی تشریح کا مطالعہ کریں گے، جن میں محبوب کے ستم اور عاشق کی بے حسی کا اور اس کی جانثاری کا احاطہ کیا گیا ہے۔ تو میر کہتے ہیں، مہر و وفا لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایہ رمز و اشارہ جانے ہیں۔ مہر و وفا پیار اور محبت یا وفاداری کو کہا جاتا ہے۔ لطف و عنایت مہربانی، کرم، شفقت۔ طنز و کنایہ طعنہ دینا، چھپا کر بات کرنا۔ رمز و اشارہ اپنی بھووں یا آنکھوں کے ساتھ ترچھی نظروں کے ساتھ اشارہ کرنا رمز و اشارہ کہلاتا ہے۔ مفہوم یہ ہے، شاعر کہتے ہیں کہ میرا محبوب محبت، وفاداری، نرمی، شفقت جیسی صفات سے واقف نہیں، البتہ وہ رمز و کنایہ اور اشوا و غمزہ میں خوب ماہر ہے۔ تشریح طلب شعر انسانی مزاج اور معاشرتی رویوں، بالخصوص محبوب کی بے حسی پر ایک گہرا اور معنی خیز تبصرہ ہے۔ میر نے سادہ مگر پر اثر زبان میں ایک ایسا دکھ بیان کیا ہے جو بیک وقت ذاتی بھی ہے اور افاقی بھی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب محبت کی روح سے ناواقف ہے، تاہم باتوں کا پیچ و خم، طنز و کنایہ کرنا اور اشاروں کی زبان میں بات کرنا اس کو خوب آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ محبوب دل جلانے اور تڑپانے کا ہر فن رکھتا ہے، لیکن دل کو سکون پہنچانے اور تسلی دینے سے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ وہ بات بات پہ طنز تو کرتا ہے، تانے تو دیتا ہے، اشارے کنائے میں دل پر نشتر تو چبوتا ہے، لیکن محبت و مروت، لطف و کرم اور عنایت جیسی صفات سے بے خبر ہے۔ اب دیکھیں اس میر کا یہ انداز ہے نا کہ ایک سے واقف ان میں نہیں، خاص توجہ کے لائق ہے۔ شاعر نے یہ نہیں کہا کہ مہر و وفا اور لطف و عنایت میں محبوب کمزور ہے، بلکہ صاف طور پر کہا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی محبوب نہیں جانتا۔ گویا محبوب کے اندر یہ بنیادی صفات ہے ہی نہیں۔ واضح رہے کہ مہر محبت کی گرمی ہے، وفا تعلق کی مضبوطی کا نام ہے، لطف دل کی نرمی کا نام ہے، اور عنایت کسی پر خاص توجہ اور کرم کا نام ہے۔ اور یہ چاروں صفات انسان کی بنیادی تعلق سے بنیاد ہوتی ہے، اور جب یہ سرے سے ہی نہ ہو تو پھر تعلق کی روح ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بقول خواجہ میر درد، نہیں شکوہ مجھے کچھ بے وفائی کا تیری ہرگز، گلہ تب ہو اگر تو نے کسی سے نبھائی ہو۔ اور میر نے یہاں پہ دوسرا اہم نقطہ بھی اٹھایا کہ محبوب عاشق سے براہ راست محبت کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ بات کو گھما پھرا کر اشارے کنایے سے رمز کے ذریعے اپنے پیغام کو دیتا ہے۔ یہاں عاشق اور معشوق کے کردار میں گہرا تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ اس شعر میں انسانی نفسیات کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے۔ وہ یوں کہ بعض لوگ تعلق میں سنجیدگی اور خلوص سے زیادہ سماجی برتری، چالاکی اور مہارت کو اہم سمجھتے ہیں۔ وہ دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی بجائے ان پر تبصرہ کرتے، ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں الجھائے رکھتے ہیں۔ معاشرے کے لوگوں کے اندر بھی طنز و کنایہ، رمز و اشارہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن معاشرے کے لوگ کسی پر محبت، مہربانی، لطف اور عنایت کرنا نہیں جانتے۔ شاعر کہتا ہے نا، بڑے وثوق سے دنیا فریب دیتی رہی، بڑے خلوص سے ہم اعتبار کرتے رہے۔ اب اس شعر میں شاعر عاشق کی بے بسی بھی معلوم ہوتی ہے کہ عاشق کو معلوم ہے کہ محبوب محبت سے ناواقف ہے، لیکن پھر بھی وہ اس پہ مرتا ہے، پھر بھی وہ اس کی خامیوں کے باوجود اس سے محبت کرتا ہے۔ بقول حنیف کیفی، میرے خلوص کا یاروں نے آسرا لے کر کیا ہے خوب میری دوستی کا استحصال۔ یہ شعر بنیادی طور پر محبت کی حقیقت اور انسانی رویوں کے تضاد کو پیش کرتا ہے۔ اس شعر کی فنی خوبی کیا ہے؟ تو
اس شعر میں صنعت تضاد پائے جاتے ہیں، یعنی محبت و مہر، وفا، لطف، یہ متضاد ہے طنز و کنایہ وغیرہ کے۔ اور اس شعر میں صنعت میرات النظیر ہے، یعنی ایک ہی قبیل سے الفاظ استعمال کیے گئے، مہر و وفا، لطف و عنایت ایک ہی قبیل کے الفاظ ہیں، اور اس شعر کے اندر ایک خاص موسیقیت پائی جاتی ہے، سننے میں یہ گانوں کو بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ دوسرا شعر دیکھیے جس میں شاعر کہتے ہیں، تشنہ خوں ہے اپنا کتنا، میر بھی ناداں تلخی کش، دمدار آب تیغ کو اس کی آب گوارا جانے ہے۔ تشنہ خون، اپنے ہی خون کا پیاسا، اپنی ہی جان کا خواہاں، چاہنے والا، تلخی کش، دکھ جھیلنے والا، تلخیوں کو، مصیبتوں کو برداشت کرنے والا، دمدار آب تیغ، دمدار، تیز تیز دھار چمکتی ہوئی تلوار کی جو کاٹ ہوتی ہے، آب تیغ، پانی کی جو تیغ کی جو تلوار کی جو سطح ہوتی ہے، آب گوارا، پینے کا میٹھا لذیذ ٹھنڈا پانی۔ اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ شاعر کہتے ہیں، میر ایک سادہ لوح اور مصیبت برداشت کرنے والا شخص ہے جو محبوب کی تیز دھار تلوار کو خوشگوار پانی کی طرح پسند کرتا ہے۔ اس شعر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو عاشق کی شدت جذبات اور خود فریبی کو بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، آب۔ آب تلوار کی تیز دھار کو جو کہا جاتا ہے، چمک کو بھی کہا جاتا ہے اور دھار کو بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے آب سے مراد جو ہے نا وہ ہے آب گوارا، یعنی پینے کی پیاس بجھانے والا جو پانی ہے۔ اب میر نے ان دونوں معنی کو ملا کر ایک ایسا تضاد اور حسن پیدا کیا ہے جو سننے والے پڑھنے والے کو دنگ کر دیتا ہوتا ہے۔ یہ شعر کلاسیکی تصوف اور عشق حقیقی و مجازی کی اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے جہاں عاشق موت سے نہیں ڈرتا بلکہ محبوب کے ہاتھوں فنا ہونا زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ اب میر نے عاشق ایک ایسی کیفیت کو بیان کیا ہے جس میں وہ مصیبت میں بھی راحت پاتا ہے۔ حسرت موہانی کہتے ہیں، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان کس تکالیف کو برداشت کرتا ہے تو پھر اس کو تکالیف برداشت کرنے میں لطف محسوس ہوتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ انسان دکھ برداشت کرتا رہتا ہے، اور اگر اس کو پتا ہو کہ دکھ بھی اس کے محبوب کی طرف سے ہے تو پھر اس کو سب سے زیادہ مزہ انہی دکھوں میں آتا ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے نا، مرزا غالب کا شعر ہے جس میں وہ کہتا ہے، عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غرق کے نمک دا ہونا، یعنی میرے دل کی ہر خوشی جو ہے نا اس بات میں ہے کہ میں میری خواہش پوری نہ ہو، اور میرے جگر کے ہر زخم کو اس وقت لذت محسوس ہوتی ہے جب وہ نمک داں میں غرق ہوتا ہے۔ تو انسانی نفسیات کا یہاں پہ گہرا پہلو بیان کیا ہے۔ بعض اوقات انسان ایسی محبت یا خواہش میں مبتلا ہوتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، مگر وہ اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ اسے اس تعلق سے اذیت مل رہی ہے، مگر وہ اس اذیت میں بھی زندگی کی معنویت تلاش کرتا ہے۔ اور میر کا عاشق بھی ایسی ہی کیفیت سے دوچار ہے، وہ اپنی تباہی کو خود دعوت دے رہا ہے، اسے اپنے ہی غم اور دکھ میں ایک لذت محسوس ہو رہی ہے۔ اور واضح رہے کہ یہ شعر جو ہے نا اس میں مبالغہ ضرور ہے، مگر یہ مبالغہ جذباتی صداقت پر مبنی ہے۔ میر کی یہاں عشق کوئی ہلکا پھلکا جذبہ نہیں بلکہ ایک ہمہ گیر ماجرا ہے جو عاشق کے وجود کو پوری طرح اپنے پیٹ میں لے لیتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عاشق اپنی ذات سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اپنی خوشی کو اپنے محبوب کے اوپر قربان کر دیتا ہے۔ جیسا کہ شاعر کہتے ہیں، رفو نہ کر اسے اے بخیہ گر خدا کے لیے کہ چاہ کے دل سے ہوا خوشگوار آتی ہے۔ بڑے خوبصورت شعر ہے، اور اس شعر کے اندر کون کون سی صنعت اور فنی خوبی کیا ہے، تو اس شعر میں آب تیغ اور آب گوارا کا تضاد موجود ہے، اور شاعر نے خون کے ساتھ تشنا کا لفظ چھوڑ کر الفاظ کو ایک نیا معنوی حسن ادا کیا ہے۔ مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس شعر میں عشق کی انتہا، خود سپردگی، عاشق کی ندانی کا مؤثر اور جامع بیان ہے جو میر نے اپنے مخصوص انداز میں دکھایا ہے، اور یہ حالت عشق کی سب سے دردناک مگر پر اثر کیفیت ہوتی ہے۔
میر تقی میر کی یہ غزل اور اس کے یہ دونوں اشعار اردو شاعری کی تاریخ کے درخشاں باب ہے۔ ان اشعار کا مطالعہ ہمیں نہ صرف عشق کے نازک جذبات کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے بلکہ ہمیں کلاسک اردو زبان کے فنی کمال اور ایہام گوئی کے زبان جادو سے بھی روشناس کرواتا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے میر تقی میر کی اس غزل کی تشریح کو پسند کیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔